فرماتے ہیں یکی دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یکی دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو۔ قرض حسنہ دینے والے زمانے بھی چلے گئے، تو مولوی بیچارہ کہتے کسا کو منگ چھوڑے، مولوی غریبہ کو تو دیندہ ہی کوئی نہیں، اس کو پتہ ہوندہ ہے اس بیچاری دی اپنی 11-12 روپے تنخواہ ہے، بڑا لاکھ روپے کو تو موڑ سی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہے نا، بیچارہ غریب تھا، چلا گیا ایک امیر کے پاس قرضہ لینے کے لیے، کشتی میں سوار ہوا، دریا میں، دریا کے اس پار گیا، وہاں اترا، امیر کا دروازہ کھٹکھٹایا، امیر باہر ہے، اسے کہنے لگا یار میں غریب ہوں، فلاں گاؤں سے آیا ہوں، تو مجھے 1000 دینار قرضہ چاہیے۔ ٹھیک ہے قرضہ لے لو۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں تجھے 1000 دیتا ہوں، لیکن دنیا کے ایک اصول ہے، کوئی ضامن ہوتا ہے، کوئی گواہ ہوتے ہیں، ہمیں بھی اسلام یہی کہتے ہیں جب تم معاملہ کرو نا، ایک کیسے آیت اذا تباینتم بدین فاکتبوا، اللہ اکبر، فاکتبوا، جب بھی کوئی معاملہ کرو، لین دین کا، پلاٹ کا، قرضے کا، کاروبار کا، اسلام کہتے ہیں نابینے مت بنو، اپنے آپ کو بیرے مت بناؤ اور کسی پہ حسن ظن مت کرو، بلکہ اپنے اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ جس معاملے دا سٹام نہیں ہوندا، گواہ نہیں ہوندے، ضامن نہیں ہوندے، اس معاملے کو شریعت کہنا سے تیار، شریعت فیصلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اب اس امیر نے کہا یار کوئی گواہ لاؤ، کوئی ضامن لاؤ، میں تو تجھے نہیں جانتا، 1000 میں تو کو دیندہ ضرور ہے، مجبوری تیری حل کرتا ہوں، لیکن کوئی لاؤ۔ تو غریبہ دی گواہی کون دے وے، تے غریبہ دا ضامن کون بنے؟ آج کل تو ضمانت دیتی جلدی ہے، جس کول عہدہ ہوئے بڑے فخر نال گواہیاں دی جاتی ہیں، لیکن غریب آدمی کی سچی گواہی دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اب اس اللہ والے نے، غریب نے کیا کہا؟ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ او امیر آدمی تجھے پتا ہے دنیا میں لوگ غریبوں کے ضامن نہیں بنا کرتے، میری ضمانت دینے والا یہاں کون ہوگا؟ ایک یہاں تیرے سامنے میں کھڑا ہوں، اور ایک تیسرا وہ ذات ہے جسے عرش والا خدا کہا جاتا ہے۔ آج میں اپنے اس معاملے میں انسانوں کو ضامن تو نہیں بنا سکتا، لیکن تو اگر یقین کرے تو میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں۔ اللہ کو ضامن بنا دیا۔ تو اس نے کہا چلو گواہ لاؤ، ضامن تو اللہ ہو گیا نا۔ سچائی کا دور تھا، لوگوں کے ایک دوسرے پہ اعتماد تھا، اندر انسان کے سچ ہوتا تھا، ضمیر ہوتے تھے جو جاگتے تھے، جھنجھوڑتے تھے۔ آج تو یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہیں۔ اچھا بھائی گواہ، اس نے کہا یار میں گواہ کہاں سے لاؤں گا؟ پھر اس نے قرآن شروع کیا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں گواہ کہاں سے لاؤں گا؟ آج میرے اس معاملے کا گواہ بھی اللہ، میں اللہ کو ضامن بھی بناتا ہوں، اللہ کو گواہ بھی بناتا ہوں۔ یار جہاں 2 آدمی ہو نا تو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ آئیے قرآن کی طرف، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ اللہ فرماتے ہیں او دنیا کے لوگوں، او کائنات والوں، زمین و آسمان میں جہاں بھی اگر کوئی 2 آدمی ہوتے ہیں تو تیسرا میں ہوتا ہوں، اگر جہاں کہیں بھی 4 آدمی ہوتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو 5واں میں اللہ ہوتا ہوں، اگر جہاں کہیں بھی
5 ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں چھٹا، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، اکیلے ہوتے ہو یا کسی کے ساتھ ہوتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ موجود کون؟ اللہ ہر جگہ موجود، اور عالم الغیب بھی ہر جگہ موجود بھی، عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام بند کمرے میں اور وہاں بھی موجود، بولو اور کوئی دیکھنے والا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، وہاں پہ بھی موجود۔ دنیا کی کوئی طاقت موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے زیادہ اندھیرے، اتنی تاریکیاں، ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا، ایک سمندر کی لہروں اور موجوں کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان 4 اور 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، لیکن پاس کون؟ ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون موجود؟ موسیٰ علیہ السلام طور پہ، اللہ اکبر، اور کوئی طاقت بھی موجود نہیں، لیکن اللہ کی ذات موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ناظر۔ بولو حاضر ناظر اللہ کے علاوہ اور کوئی؟ عقیدہ بنا لو۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ، سادے ترجمے کے ساتھ، عقیدہ اس کو اجلا اور صاف ہو جائے گا۔ حاضر ناظر بھی اللہ، ہر جگہ موجود بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ۔ فرماتے ہیں یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو۔ تیغ لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ او دنیا والو یقین کر لو، یقین کر لو، تمہارے رکوع اور سجدوں کے لائق صرف اور صرف کون؟ اور پوری دنیا میں حاضر ناظر اور موجود کون؟ اللہ کے علاوہ نہ کوئی حاضر ناظر، نہ کوئی عالم الغیب۔ اب آئیے ایک اور مثال، اب سبق چل پڑا ہے نا، چلو عقیدہ بنا لو۔ عقیدہ قرآن والا، سورہ فاتحہ اٹھا کر دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، اس کا مطلب کہ سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ حضور مکہ میں ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، ارے اس حصے کو مکی کہا جاتا ہے۔ حضور مدینہ میں ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، ارے اس حصے کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اگر حضور مکہ میں بھی ہوتے، مدینہ میں بھی ہوتے، اور سورتوں کو مکی اور مدنی نہ کہا جاتا۔ بات سمجھ آئی؟ حضور فرش پہ ہیں تو عرش پہ بولو نہیں ہے، حضور عرش پہ ہیں تو فرش پہ نہیں ہے۔ اگر فرش پہ بھی مانو، عرش پہ بھی مانو، معراج ختم ہوتی ہے، اور مکہ میں بھی مانو، مدینہ میں بھی مانو، اور مکی اور مدنی کا تصور ختم ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہر جگہ موجود کون اور عالم الغیب کون؟ آئیے قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، چھوڑو باقی باتوں کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، قل، اور میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل قل قل۔ اللہ خطاب کر کے، اللہ آرڈر دیتا ہے اپنے محبوب کو، او میرے پیغمبر ذرا صفا پہاڑی پہ چڑھ، اعلان کر۔ یا اللہ کس میں اعلان کروں؟ اللہ فرماتے ہیں ابو لہب کو بتا، ابو جہل کو بتا، عتبہ کو بتا، شیبہ کو بتا،
جن کا یہ عقیدہ ہے کہ لات بھی عالم الغیب ہے، منات بھی عالم الغیب ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، کوئی حاضر ناظر ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی مشکلیں آسان کرتا ہے، اور میرے پیغمبر اعلان کر قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے میرے پیغمبر، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پیغمبر بھی عالم الغیب، اللہ اکبر، لیکن غیب کا علم حضور کے پاس ہے، عالم الغیب